السلام علیکم کلاس. آج ہم لیکچر 23 پارٹ بی میں پرنٹ میڈیا کو کنٹینیو کریں گے. اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے پرنٹ میڈیا کا تھوڑا سا اوورویو دیکھا تھا، ہسٹری دیکھی تھی، اور یہ دیکھا تھا کہ پاکستان میں وہ کس ایوولوشنری پیریڈ میں بیفور انڈیپینڈنس یہاں تک پہنچا. اچھا، پیسے اخبار کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. منشی محبوب عالم صاحب کا اخبار تھا، اور یہ پاکستان اردو زبان میں ون آف دا فرسٹ نیوز پیپر تھا. اور ان کے بارے میں ایک رپورٹ ہے، اس کو تھوڑا پڑھتے ہیں. کہ نیوز پیپر ڈو ناٹ میرلی رپورٹ ایونٹ. ٹھیک ہے، اخبارات جو ہیں وہ واقعات ایونٹس کو نہیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ریفلیکٹ سویلائزیشن اینڈ کلچر. اچھا، یہ بڑی گہری بات کہی ہے. در حقیقت ایونٹس ہی ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئینہ ہوتے ہیں، عکاس ہوتے ہیں کس کے؟ تہذیب و ثقافت کے. مچ آف ہیومن اسٹرگل ان ماڈرن ٹائمس پولیٹیکل اور ادروائز از ریکارڈڈ ان نیوز پیپر. کہہ رہے انسان کی موجودہ تاریخ کی سیاسی اور دوسری جدوجہد جو ہے وہ اخبارات میں ایک تاریخ کی حیثیت رکھتی ہیں، زندہ تاریخ کی. ٹھیک ہے. With the abolition of taxes on British newspaper in 1855, availability of cheap newsprints and inexpensive postal services made British newspaper available to the masses at low price. 1855 میں انگریزوں نے ٹیکس ختم کر دیا تھا نیوز پیپر میں، جس کے باعث اخبارات کی ترسیل عوام تک سرکولیشن بہت زیادہ اس کی آسانی سے اور بہت کم قیمت میں ہو گئی تھی. This paved the way for revolution in many fields of human endeavor. اور اس نے راستہ نکالا انسانی ترقی کی بہت سے فیلڈز کا. Some of the ideas copied from British journalism in Pakistan, India subcontinent include low price newspaper. جہاں اور بہت سی جو آئیڈیاز ہم نے کاپی کیے ہیں، ان میں ایک آئیڈیا یہ بھی ہے کہ اخبارات جو ہیں وہ سستے ہونے چاہیے. Two of such newspapers launched in the subcontinent proved to be harbinger of modern journalism in the subcontinent: اخبار عام اینڈ پیسہ اخبار. ٹھیک ہے، یہ ویکلی اخبار تھے دونوں، اور دونوں بہت سستے تھے، جن کی قیمت تھی صرف 1 پیسہ. ٹھیک ہے، اب یہ مجھے نہیں پتا اس وقت کا 1 پیسہ آج کا کتنا ہوگا، لیکن بہرحال 1 پیسہ کہنے کو یہی کہ 1 سینٹ، یعنی 1 روپے کا بھی 100 حصے ہوتے ہیں نا، روپے کے 100 پیسہ مل کر 1 روپیہ بنتا ہے، تو اس کا بھی 1 پیسہ. اچھا، اس میں پڑھنے کو تھوڑا سا یہ تیز پڑھ لیتے ہیں، اہم چیزیں پڑھ لیتی ہیں. اخبار عام واز لانچڈ آن جنوری 1 1871 فرام لاہور. اچھا، اخبار عام جو ہے وہ 1871 کو ہوا تھا. ان کو تو منشی محبوب عالم نے کیا تھا، لیکن اخبار عام کو کس نے کیا تھا، اس کو دیکھ لیتے ہیں. لانچڈ بائے مکند لال. کشمیری پنڈت تھے مکند لال. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اخبار جہاں نما. اخبار جانے جہاں نما. اخبار جہاں نما تھا جانے جہاں نما. جامع جہاں نما. جامع جہاں نما جو تھا وہ اردو کا پہلا اخبار تھا. 1822 کو کلکتہ میں ہوا تھا. ہری ہار دتا نے اس کو لانچ کرایا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے ان کانٹیکسٹ ٹو جنرل نالج ٹو میڈیا. 1822 میں کلکتہ میں ہری ہار دتا. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلم پریس تھا. ٹھیک ہے، اس میں بھی ایک 2 کیٹیگریز ہیں. اچھا، اس کے اخبار عام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 1930 میں یہ بند ہو گیا تھا. کئی نشیب و فراز دیکھنے کے بعد اٹ واز دا فرسٹ نیوز پیپر ان دا سب کانٹیننٹ اٹ واز پرائزڈ ایٹ 1 پیسہ. ٹھیک ہے، پہلا اخبار تھا جس کی قیمت 1 پیسہ رکھی گئی تھی. شوئنگ دا ادر نیوز پیپر ہاؤ ٹو پاپولرائز دا ہیبٹ آف ریڈنگ نیوز پیپر امنگ کامنرس. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک راستہ بنایا دوسرے اخبارات کے لیے
کس طرح ان کو عام کیا جائے لوگوں میں اور ان کے اندر پڑھنے کی ایک عادت کو ڈیولپ کیا جائے. اٹ واز سم تھنگ آلریڈی نون ان دا ویسٹ ایز پینی پریس. مغرب میں پہلے ہی آئیڈیا موجود تھا پینی پریس کا. بٹ پیسہ اخبار ہیز اے ڈفرنٹ اسٹوری. ٹھیک ہے، پیسہ اخبار جو منشی محبوب عالم کا تھا، انہوں نے تو نام ہی اس کا پیسہ اخبار رکھ دیا تھا. ایم عالم ان کا نام بھی ہے. منشی محبوب عالم پیسہ اخبار فاؤنڈر اینڈ ایڈیٹر واز این ایمبیشیس اینڈ انوویٹو پرسن. ٹھیک ہے. He had launched an Urdu weekly named Himmat in 1882 from Firozwala district of Gujranwala. فیروزوالا گجرانوالا کی ڈسٹرکٹ ہے، ادھر انہوں نے 1888 میں ایک اخبار نکالا تھا ویکلی، جس کا نام تھا ہمت. Soon he became publishing schoolmaster another Urdu weekly. Then he realized that a low priced but good quality Urdu newspaper was the need of hour. So he renamed his weekly Himmat as Paisa Akhbar and moved to Gujranwala. تو انہوں نے اپنے ہمت اخبار کا نام چینج کر کے پیسہ اخبار کر لیا، تاکہ نام ہی اس کی عکاسی کرے کہ پیسہ اخبار ہے تو پیسے ایک پیسے کا ہی ہے. The first issue had print only 100 copies. جو اس کا پہلا شمارہ آیا تھا اس میں صرف 100 شمارے تھے، 100 کاپیاں تھیں. Being the owner, editor, publisher, printer and even the hawker. اچھا، یہ سب الگ الگ ہوتے ہیں. آنر الگ ہوتا ہے، ایڈیٹر الگ ہوتا ہے، پبلشر الگ ہوتا ہے، پرنٹر الگ ہوتا ہے، ہاکرس الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ سب ان میں خود ہی تھے. ٹھیک ہے، شخصیات الگ الگ ہوتی ہیں، ادارہ ایک ہی ہوتا ہے. محبوب عالم had to do every job himself. His brother helped his hawk the paper. Soon he began publishing زمیندار و باغبان و بیدار. ٹھیک ہے، an Urdu magazine on agriculture and allied fields. 1879 میں یہ لاہور شفٹ ہو گئے اور ان کی پبلیکیشن گرو کرتی گئی. Going against the practices in Wash, Mehboob Alam changed the size of Paisa Akhbar, drastically reduced the annual subscription, forcing the other newspaper to reduce their price. تو چونکہ انہوں نے پیسہ کم رکھا تھا تو ظاہر سی بات ہے جو کمپٹیٹرز تھے ان کو وہ مجبور ہوئے کہ اپنے اخبار کے پیسے کم کریں. تو آخر میں پڑھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. محبوب عالم launched newspaper and magazine of different kinds for readers and became the owner of a chain of newspaper. In 1893 he launched Sharif Bibiyan, an Urdu monthly for women. In 1895 he started Intikhab-e-Lajawab, a sort of digest, interesting facts, figures, jokes and informative pieces. In 1895 he started publishing The Sun, an English weekly. تو آپ دیکھیں ایک بندہ ہے وہ ہر طبقے کے لیے الگ اخبار اور شمارے نکال رہا ہے. خواتین کے لیے شریف بیویاں نکال رہا ہے، انتخاب لاجواب کے نام سے ایک اور ڈائجسٹ نکال رہا ہے، انگلش کا ویکلی پیپر نکال رہے ہیں The Sun. He also began publishing بچوں کا اخبار، اور بچوں کے لیے بھی انہوں نے الگ نکالا. The chain of newspapers served as a training school for a new entrants in the field of journalism, and many of the trainees later become well-known journalists working for all reputed newspapers. ٹھیک ہے، اس سے انہوں نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ برصغیر میں صحافت میں ان کا کردار نمایاں ہے. اور آج بھی منشی محبوب عالم کے اوپر بہت سی ڈائزرٹیشنز، تھیسز، پی ایچ ڈیز، ایم فل بہت کام ہوتا ہے. منشی محبوب عالم also known as مولوی محبوب عالم. ٹھیک ہے، was born on February 21, 1862 in Moza, Bharoki near Wazirabad, Gujranwala district. His father died while Mehboob Alam was in college and he had to struggle to earn a livelihood. اچھا، لائف میں جب مشکلات آتی ہیں نا تو اس میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا بربادی ہوتی ہے یا بندہ نکھر جاتا ہے. تو یہ اس کیٹیگری کے لوگ تھے جو نکھر گئے، یعنی والد جلدی فوت ہو گئے، ذمہ داری آئی، تو اس میں سم ٹائمس لوگ بالکل ہی سمجھیں کہ بریڈ اینڈ بٹر کے لیے پڑھنا وڑھنا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، کام کاج میں لگ جاتے ہیں. لیکن ایک طبقہ اور ہوتا ہے جو اس میں اسٹرگل کو اپنا ساتھی بنا دیتا ہے اور اس کے ذریعے بہت کچھ حاصل کرتا ہے. His father died while Mehboob Alam was in college and he had to struggle to earn a livelihood. His paternal uncle used to publish a magazine which he handed over to young Mehboob and his brother. Mehboob Alam kept on educating himself and passed Munshi Alam. اچھا، یہ منشی ایک ڈگری ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو آپ کو بہت سارے لوگ اس نام کے نظر آئیں گے، منشی پریم چند، اس طرح کے نا. ڈگری ان اورینٹل لرننگ. اچھا، اورینٹل اور آکسیڈنٹل، جو آپ کی مشرقی تعلیم ہوتی ہے وہ اورینٹل اسٹڈیز ہوتی ہیں، اور مغربی تعلیم ہوتی ہے اس کو آکسیڈنٹل کہتے ہیں. In 1886 Mehboob Alam establishing a printing press and the rest is history.
1886 میں انہوں نے پرنٹنگ پریس قائم کیا اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ کہہ رہے ہیں تاریخ کا حصہ ہے، یعنی پھر وہ ترقی کرتا ہی چلا گیا۔ منشی محبوب عالم ڈائڈ ان لاہور 1933، یعنی خطبہ الہ آباد کے 3 سال بعد، اور 1933 ایک اور کس سال کے لیے مشہور ہے کہ لندن مسلم لیگ قائم ہوئی تھی، اور پاکستان کا نعرہ بھی اسی سال، پاکستان لفظ بھی اسی سال انتخاب کیا تھا چودھری رحمت علی نے۔ He and his Paisa Akhbar will always be remembered in the history of journalism for their role in modernizing Urdu journalism۔ ان کی یہ خدمات ہمیشہ قائم رہیں گی اور یاد رہیں گی۔ اچھا، اب فیڈنگ پرنٹ ایک اور ہے۔ اب یہ کہ ہم تھوڑا سا کچھ ڈاکومنٹری یا ویڈیو دیکھتے ہیں تاکہ ہمارا لیکچر آج کا بھی بورنگ نہ ہو۔ اخبار عام، میڈیا لینڈسکیپس ہیں، ماس میڈیا ان پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ سلائڈ شیئر میں ہمارے پاس کیا ہے، ایوولوشن آف پرنٹ میڈیا ان پاکستان 1947 ٹو ڈیٹ۔ اچھا، یہ ہم ضرور پڑھیں گے۔ ہم 47 سے لے کر اب تک کے اخبار میں جو تبدیلی آئی ہیں یہ ہم نے لاسٹ Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down. ہسٹری ہم نے پڑھ لی تھی۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کا رول اور فریڈم میں پریس کا رول۔ ٹھیک ہے، پریس کیوں ضروری ہے، پریس نے کیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پریس کو انگریزوں نے پابندی بھی لگائی، اور 1857 میں بھی جب انڈیپینڈنس وار تھی یا غدر جسے کہتے ہیں انگریز، تو اس میں پریس کا بڑا رول تھا۔ بعد میں ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے، صحافت پابند سلاسل۔ ہم دیکھتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی پریس کو بہت زیادہ پابند کیا جاتا ہے، تو اس کو اسٹڈی کرتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں۔ ہیلو فرینڈس، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انڈین پریس کے ایولیوشن کی ہسٹری۔ انڈیا میں سب سے پہلی بار پرنٹنگ پریس پورچوگل سے آئی تھی۔ بیسیکلی فادر کیسپر کیلیزو جو گوا میں اپنا مشنری ورک کر رہے تھے، انہوں نے ریئلائز کیا کہ اگر انہیں ایک پرنٹنگ پریس مل جائے تو وہ اپنا مشنری ورک اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک پرنٹنگ پریس پورچوگل سے آرڈر کی۔ اس طرح انڈیا کے گوا میں پہلی بار پرنٹنگ پریس انٹروڈیوس ہوئی 1556 میں، اور بعد میں بامبے نے پرنٹنگ پریس کو اڈاپٹ کیا 1670 میں۔ بٹ کمال کی بات یہ ہے کہ اگلے 100 سالوں تک بامبے سے کوئی نیوز پیپر پبلش ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد 1780 میں لنڈن کا ایک فیلڈ بزنس مین جیمز آگسٹس ہکی انڈیا میں آتا ہے اور کلکتہ میں اپنا ایک پرنٹنگ پریس سیٹ اپ کرتا ہے۔ ایسے پبلش ہوا انڈیا کا پہلا نیوز پیپر بنگال گزٹ۔ بنگال گزٹ ایک انگلش نیوز پیپر تھا۔ جیمز آگسٹس ہکی اپنے اس نیوز پیپر کے تھرو ایسٹ انڈیا کمپنی کی کرپشن اور میل فنکشن کو ایکسپوز کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ وارن ہیسٹنگز کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی اور ودن 2 ایئرس یہ نیوز پیپر بند ہو گیا۔ اس کے بعد 1784 سے 1789 کے بیچ کچھ اور انگلش نیوز پیپر پبلش ہوئے، جیسے کہ کلکتہ گیزٹ، بنگال جرنل اور بامبے ہیرالڈ۔ بامبے ہیرالڈ وہ پہلا نیوز پیپر تھا جو بامبے سے پبلش ہوا 1789 میں۔ تو نیوز پیپر کا نام بعد میں چینج ہو کے بامبے گیزٹ کر دیا گیا تھا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ 1670 میں یہ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود اس نیوز پیپر کو آنے کے لیے 1789 تک کا ویٹ کرنا پڑا۔ اس کے بعد 1799 میں آیا سینسرشپ آف پریس ایکٹ۔ ہوا کیا تھا کہ ان دنوں فرینچ انویژن انڈیا میں پینیٹریٹ کر رہا تھا، تو لارڈ ویلیسلی نے سوچا کہ فرینچ پبلیکیشنز بھارتی لوگوں کو برٹشرز کے خلاف بھڑکا سکتے ہیں، تو اس لیے اس نے پبلیکیشنز پر ایک سینسرشپ لگانے کے لیے سینسرشپ آف پریس ایکٹ کا استعمال کیا۔ تو اس پریس ایکٹ کے حساب سے پبلشرز گورنمنٹ کے خلاف کچھ بھی پبلش نہیں کر سکتے تھے۔ پبلشر کو ایک کاپی سینسر بورڈ کو دینی ہوگی کچھ بھی پبلش کرنے سے پہلے، ساتھ میں ہر کاپی پر پبلشر، آتھر اور باقی ساری ڈیٹیلز ہونا بہت زیادہ ضروری تھا۔ لیکن 1818 میں لارڈ ہیسٹنگز نے اس ایکٹ کو ابولش کر دیا، اور اسی سال انڈیا کو اپنا پہلا ورنیکولر یعنی کہ انڈین لینگویج نیوز پیپر ملا، سماچار درپن، جو کہ بنگالی بھاشا میں پبلش ہوا تھا۔
1822 में पब्लिश हुआ बॉम्बे समाचार, जिसका नाम बाद में चेंज होकर मुंबई समाचार हो गया, और ये इंडिया का ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है जो अभी तक पब्लिश होता है। इसी साल 1822 में राजा राम मोहन रॉय ने शुरू किया संवाद कौमुदी। इस अखबार के थ्रू सती प्रथा के अगेंस्ट वो कैंपेन कर रहे थे। अब इसके जस्ट एक साल के बाद जॉन एडम एक कानून लेकर आए, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट। अब हर न्यूज़पेपर को लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ विदाउट लाइसेंस आप न्यूज़पेपर चला ही नहीं सकते हो। अगर पब्लिकेशन के पास लाइसेंस नहीं है तो उसको अखबार छापने की कोई इजाज़त नहीं थी, और बहुत सारे न्यूज़पेपर इस एक्ट से बैडली इम्पैक्ट हुए और बाद में बंद भी हो गए। इसके 3 साल के बाद 1826 में इंडिया का पहला हिंदी न्यूज़पेपर उद्दंड मार्तंड पब्लिश हुआ कलकत्ता से। तभी से ये दिन हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1835 में चार्ल्स मेटकाल्फ ने लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट को एबोलिश कर दिया। मेटकाल्फ के लिबरल पॉलिसी की वजह से उसे लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहा जाता है, बट ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और एक ही साल में मेटकाल्फ को रिज़ाइन करना पड़ गया। फिर 1868 में अमृत बाजार पत्रिका पब्लिश हुई और भाषा थी बंगाली। अब हो क्या गया कि 1878 तक इंडियन लैंग्वेज में छपने वाले अखबारों की एक भीड़ सी आ गई। बंगाली में, पंजाबी में, गुजराती में, हर लैंग्वेज में ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का क्रिटिसिज्म छपने लग गया। आम लोगों तक बातें आसानी से पहुंच रही थी और इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी परेशानी होने लग गई। तो 1878 में लॉर्ड लिटन ने फेमस वर्नेकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया, जिसके हिसाब से सारे इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर बंद कर दिए, और उस समय अराउंड 35 ऐसे न्यूज़पेपर थे जो इंडियन लैंग्वेजेस में छप रहे थे। इस एक्ट के आते ही अमृत बाजार पत्रिका ने तो अपना बंगाली पब्लिकेशन को किया बंद और तुरंत इंग्लिश में पब्लिकेशन शुरू कर दिया। हालांकि बाद में 1882 में लॉर्ड रिपन ने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया था। अब देखते हैं वो न्यूज़पेपर जो कि फेमस पर्सनैलिटीज़ ने पब्लिश किए थे, जैसे कि महात्मा गांधी ने पब्लिश किया यंग इंडिया और नवजीवन। ये पब्लिश हुए थे 1919 में, और उसके बाद हरिजन पब्लिश हुआ 1933 में। B.R. अम्बेडकर ने पब्लिश किया था मूक नायक। स्वामी विवेकानंद ने पब्लिश किया था प्रबुद्ध भारत। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पब्लिश किया था अल हिलाल। बाल गंगाधर तिलक ने पब्लिश किया था केसरी और मराठा, दोनों मराठी न्यूज़पेपर थे। मोतीलाल नेहरू ने पब्लिश किया था इंडिपेंडेंट। जवाहरलाल नेहरू ने पब्लिश किया था नेशनल हेराल्ड 1938 में। दादा भाई नेहरूजी ने पब्लिश किया था रस्त गफ्तार। रस्त गफ्तार का मतलब होता है ट्रुथ टेलर। ये एक गुजराती न्यूज़पेपर था जो कि 15 दिन में एक बार आता था, और ये रस्त गफ्तार जो है ये है तो गुजराती न्यूज़पेपर, बट ये नाम जो है ये पर्शियन नेम है, और ये पहला गुजराती न्यूज़पेपर था। G.D. बिरला ने पब्लिश किया था द हिंदुस्तान टाइम्स। मदन मोहन मालवीय ने पब्लिश किया था हिंदुस्तान। अब देखते हैं न्यूज़पेपर एरिया वाइज। बॉम्बे से पब्लिश होने वाले न्यूज़पेपर के नाम थे केसरी और रस्त गफ्तार। पंजाब से पब्लिश हो रहा था ट्रिब्यून। मद्रास से पब्लिश हो रहा था केरला पत्रिका, स्वदेश मित्रन और हिंदू। बंगाल से पब्लिश हो रहा था इंडियन मिरर, संवाद कौमुदी, अमृता बाजार पत्रिका, उद्दंड मार्तंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, इन्होंने काफ़ी अच्छा बताया हुआ है, ठीक है, काफ़ी डिटेल में बता दिया है। और इस चैनल को अगर आप देखें तो इसमें और भी वीडियोस काफ़ी अच्छी हैं। मैं जिस तरह देख रहा हूँ ना, गदर मूवमेंट का बताया हुआ है, आइबर्टी बिल का बताया हुआ है, और इंडियन काउंसिल एक्ट। तो ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स टावा जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। हम लोग एक काम और करते हैं, कोई एक पेज खोलते हैं, इसको रहने देते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा मैं इसे। लेट मी सर्च। Sell me this pen. ये है प्रेस हिस्ट्री इन पाकिस्तान, ठीक है।
اچھا دا ہسٹری آف پاکستان کچھ اس طرح کی چیزیں آئی نہیں رہی ہیں پاکستان کی جب بگننگ. اچھا یہ ایک ہے ہسٹری آف جرنلزم ان پاکستان, اس کو دیکھتے ہیں چلیں. اچھا یہ مجھے بہتر لگ رہی ہے, اس میں خاور گلزار صاحب کی ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیل سے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے. ہمارا آج کا پروگرام پاکستان میں صحافتی تاریخ کا احاطہ کیے ہوئے ہے. پاکستان میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا آغاز کب ہوا؟ پہلے بات کریں گے پرنٹ میڈیا کی. 23 مارچ 1940 کو حمید نظامی نے مستقبل کے پاکستان کے لیے نوائے وقت اخبار کی بنیاد رکھی. اس کے علاوہ 1 اکتوبر 1942 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بڑے انگریزی اخبار ڈان کی بنیاد رکھی. 14 اکتوبر 1947 کو میر خلیل الرحمان نے جنگ گروپ آف نیوز پیپر کا آغاز کیا, اور اس طرح کچھ عرصہ تک 21 کے قریب انگریزی اور 40 اردو قومی اخبارات نے پاکستان میں شعبہ صحافت کا شاندار آغاز کیا. پرنٹ میڈیا کے لیے پہلی قانون سازی 1962 میں صدر ایوب کے دور میں کی گئی. پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس PPO متعارف کروایا گیا. بعد ازاں 1980 کو ضیاء الحق کے دور میں اسی آرڈیننس کو نئی قانون سازی کر کے RPPO کا نام دے دیا گیا. یہ تو تھا مختصر تعارف پاکستان میں پرنٹ میڈیا کا. پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا. 16 ستمبر 1955 کو کراچی مزار قائد پر امریکی کمپنی کی طرف سے منعقدہ نمائش کے دوران پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک حیران کن ایجاد ٹیلی ویژن کو متعارف کروایا گیا. بعد ازاں 26 نومبر 1964 کو پاکستان میں پہلی مرتبہ لاہور سے ٹیلی ویژن کی نشریات کا آغاز ہوا. 22 دسمبر 1972 کو پہلی مرتبہ لائیو ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز آسٹریلیا کے سیٹلائٹ کے ذریعے کیا گیا, اور 20 دسمبر 1976 کو رنگین ٹیلی ویژن شروع کر دیا گیا. 15 جولائی 1990 میں پہلے پرائیویٹ ٹی وی چینل کا آغاز ہوا. 1 مارچ 2002 کو جنرل پرویز مشرف نے پرائیویٹ سیکٹر میں ٹی وی چینلز کے لائسنس کے اجرا کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. اس طرح ٹی وی سکرین پر 100 سے زائد چینلز نیوز, انٹرٹینمنٹ, کھیل, مذہب, میوزک اور بزنس کا مواد لیے دکھنے لگے. 2002 کو پرویز مشرف کے دور میں نئے ٹی وی چینلز آنے سے حکومت کی میڈیا پر گرفت کمزور ہو گئی اور ایک آزاد میڈیا نے جنم لیا, اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام بھی عمل میں لایا گیا. میڈیا ہاؤسز کی تعداد بڑھنے لگی, جس کے ساتھ ساتھ صحافی اور میڈیا ورکرز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا, اور صحافیوں کی مشکلات بھی بڑھنے لگیں. یہاں ایک نوجوان صحافی سیل بٹ سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ مشکل تو صحافیوں کی اس بات کی آ رہی ہے کہ انہیں میڈیا مالکان جو ہے برطرف کر رہے ہیں, ان کی سیلریوں میں کٹوتی کر رہے ہیں, اور وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مالی بحران کا شکار ہو گئے. یہی میڈیا مالکان گزشتہ دور حکومت میں اربوں روپے کے فنڈ لے کے گئے, اور اس دوران انہوں نے کسی صحافی کی کوئی خاطر تنخواہیں نہیں بڑھائیں, نہ کوئی مراد دی. ابھی چند ماہ ہوئے ہیں عمران خان کی گورنمنٹ کو آئے, اور یہ جواز بنا رہے ہیں کہ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا, ہم کرائسس کا شکار ہو گئے ہیں, تو بالکل بے بنیاد ہے. بنیادی طور پہ یہ لوگوں کو اس لیے نکال رہے ہیں, انہوں نے APNS اور PBA کی تنظیموں نے, مالکان کی تنظیموں نے مل کر یہ طے کیا ہوا ہے کہ کم سیلریز والے لوگوں کو نکالا جائے تاکہ یہ لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آئیں, اور جب یہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے تو حکومت پہ پریشر بڑھے گا. اور ایسے ہی ایک پریشر کی وجہ سے گورنمنٹ نے ان کو نیوز پرنٹ کی ڈیوٹی زیرو کی, اور اس کے علاوہ فنڈز بھی جاری کیے, اور ابھی نہ جانے اور کیا کیا یہ مالکان ان سے لینا چاہ رہے ہیں, جبکہ ورکر ایک بھی بحال نہیں ہوا. تو اس وقت سب سے بڑا ورکروں کو مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری کا ہے, اور یہ کسی ایک ادارے میں نہیں ہے. سب سے بڑا میڈیا گروپ جو جنگ گروپ ہے وہی اس وقت سینکڑوں ملازمین فارغ کر چکے. اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ میڈیا ہاؤسز میں کام کرنے والے سینئر صحافی جنہوں نے اپنی زندگی کے 30 سے 40 سال اس شعبہ کو دیے, ان کی وقت کم ہونے لگی. نئے چہرے کم ہی نہیں, بغیر تنخواہ کے بھی کام کر کے صرف نام کے ساتھ صحافی لکھوانے کے شوق میں صحافت کی تباہی کا باعث بننا شروع ہو گئے. ایسے میں نوائے وقت کی رمیزہ نظامی نے اپنا ہی ایک قانون بنا لیا, جس کے تحت ملازم کی عمر 50 سال اور ملازمت کی مدت 25 سال کر کے لوگوں کو فارغ کرنا شروع کر دیا.
اس پر بات کرتے ہوئے روزنامہ ڈان کے اثر خان نے بتایا حالات جو ہیں وہ فائنینشلی خراب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اگر صحافیوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. ان کا آپس کا اتفاق نہ ہونا ورکرز کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے, لیکن اس سے فائنینشلی کرائسس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی میل ملاپ ہے فائنینشلی کرائسس سے. یہ پاکستان میں جو نئی گورنمنٹ آئی ہے پچھلے 7 ماہ سے, ان کے فائنینشیل کرائسس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں. شاید انہیں اندازہ نہ تھا. اچھا, اس کو تھوڑا سا فارورڈ کرتے ہیں کیونکہ اتنا تبصرہ ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہے. مین چیز دیکھتے ہیں. پالیسیوں اور کچھ شعبہ صحافت میں 19 پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑی مسند اقتدار پر برجمان ہیں. کچھ ان کی پالیسیوں اور کچھ شعبہ صحافت میں نووارد میڈیا مالکان جن کا صحافت سے دور کا بھی تعلق نہ تھا, وہ صرف اور صرف سرمایہ کو 2+2 6 کرنے کے عادی تھے. انہوں نے ورکر کا احتسال شروع کر دیا اور بلا کسی تفریق کے میڈیا ورکرز کا معاشی قتل عام کرنے لگے. حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے اخبارات بند ہو گئے, اور الیکٹرانک میڈیا کے سرکاری اشتہارات میں بھی کمی کر دی گئی. اس صورتحال میں میڈیا مالکان نے اپنے اوپر اضافی مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے اس کے بعد میڈیا مالکان کی ملی بھگت اور بلیک میلنگ ہے اس میں شامل ہے. اربوں کے اشتہارات انہی اداروں کو ملتے رہے ہیں. مجھے ایک باس خبر ذرائع سے پتہ چلا ہے, کیونکہ میں ایک رپورٹر ہوں. صحافی جو عوام کی آواز ہوا کرتے تھے خود سڑکوں پر اپنی آواز کو حکام بالا تک پہنچانے کی ناکام کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, اور مختلف صحافی تنظیمیں اس زیادتی کے خلاف میڈیا مالکان اور حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. نوائے وقت گروپ سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر صحافی خواجہ فرق سعید, جو عرصہ 40 سال سے صحافت کے شعبہ سے منسلک رہے اور اس وقت وہ بھی میڈیا مالکان کے عتاب کا شکار ہیں, انہوں نے صحافت کی موجودہ صورتحال پر کچھ اس طرح سے لب کشائی کی. حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک طرف جو ہے میڈیا مالکان جو ہیں وہ ارب پتی ہو چکے ہیں. ہر میڈیا مالکان, کوئی آپ لے لیں, آپ جنگ گروپ کے مالکان کو لے لیں, آپ نوائبت گروپ کے مالکان کو لے لیں, آپ ڈان گروپ کے مالکان کو لے لیں, ایکسپریس والوں کو لے لیں, حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے اخبارات کے مالکان کو بھی لے لیں, تو ان کے اثاثے جو ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں. لیکن وہ اپنے ملازمین جو ہیں وہ ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے, حتیٰ کہ تنخواہیں بھی بر وقت ادا کرتے. آپ صحافت میں گزارا ان کی گفتگو ہم نے سنی. پاکستان میں صحافت کی زبوں حالی کی وجوہات میں میڈیا ہاؤسز میں اضافہ, میڈیا مالکان کا غیر صحافی ہونا, سرمایہ داروں کا شعبہ صحافت میں سرمایہ کاری کرنا اور موجودہ حکومت کی ناقص پالیسیوں جیسے محرکات نمایاں ہیں. مگر ناظرین, پاکستان میں صحافت کی قدر و منزلت میں کمی کا باعث بننے والے سب سے اہم عنصر ای میڈیا کو بھی بتایا جاتا ہے. وائی فائی کا دور شروع ہوتے ہی تمام شعبہ زندگی اس سے متاثر ہوئے. ہر شخص اینڈرائڈ موبائل لیے گلوبل ورلڈ میں کھویا ہوا ہے. اسی طرح پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں شعبہ صحافت پر ای میڈیا کے بادل چھا چکے ہیں. اسی سلسلے میں ہماری بات ایک سینئر صحافی, پروفیسر, تجزیہ نگار, صحافت دان زابر سعید سے ہوئی. انہوں نے اپنا نقطہ نظر کچھ اس طرح سے بیان کیا. یہ تو ہونا ہی تھا, یہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ ایسا ہوگا. جس میں 2002 میں محمود شام صاحب نے جب جیو, ہم اس جنگ میں ہوتے تھے, تو جب جیو آیا تو انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ اس پہ آپ سجیشنز دیں کہ اگر جب الیکٹرانک میڈیا کا دور آ گیا ہے, ابھی اس میں سوشل میڈیا کا اتنا گلوبل نہیں تھا جتنا اب آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ ہر جگہ پہ ہو گیا. تو اس میں بڑا جو سرچ انجن تھا وہ یاہو ہوا کرتا تھا, MSN ہوا کرتا تھا. گوگل بہت بعد میں اس کے بعد جو ہے بہتر ہوا ہے. تو ہم نے اس کو سجیشنز دی تھی اپنی, یعنی یہ آثار اس وقت نظر آنا شروع ہو گئے تھے. مالکان کو نظر ہو گیا تھا ایک وقت آئے گا کہ پرنٹ میڈیا کی اہمیت زیادہ نہیں ہوگی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو بچے آج کے جیسے لرننگ میں آ گئے ہیں, ای جرنلزم آ گئی ہے, ای بکس آ گئی ہیں, وہ ہر چیز ای پیپرز آ گئے ہیں, وہ مطلب الیکٹرانک جو جرنلزم ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. پیپرز بھی میں نے دیکھا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بجائے اخبار پڑھنے کے وہ ویب سائٹس پہ چیک کر لیتے ہیں, جنگ کو پڑھ لیتے ہیں, کسی اور نیوز پیپر کو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیتے ہیں. تو یہ تو ایک ٹرینڈ چینج ہو گیا. بکس بھی اب دیکھیے گا PDF چاہتے ہیں مل جائے اور وہاں سے کتاب مل جائے. تو لائبریریز جانے کا بھی رواج کم ہوتا جا رہا ہے. تو نئی نسل کے لحاظ سے یہ چینج آ رہا ہے, اس لحاظ سے اس کو چینج کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت کڑا وقت ہے صحافی کے اوپر, اور میں دعائی کر سکتا ہوں کہ اللہ کرے گورنمنٹ کو کوئی ہدایت مل جائے اور کچھ ایسے اقدامات کرے
کہ کارکن صحافی جو ہیں وہ اپنی مشکلات سے باہر آئیں۔ جی ناظرین، یہ تو تھی پاکستان میں صحافت کا آغاز اور موجودہ دور میں صحافت پر آنے والے کڑے وقت کی کہانی۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ ہی ہے جو موجودہ حکومت کو ہدایت دے تاکہ شعبہ صحافت سے اچھا جی، تو اب ایک کام کرتے ہیں کہ اچھا ہم اس کو اب جلدی سے سم اپ کرتے ہیں۔ آپ نے اس میں حالات سنے کہ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے جیسے حالات ہیں، اس میں ایشوز ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں بھی ایشوز ہیں۔ اور ایک رپورٹ تھی، اس میں انہوں نے سٹارٹنگ سے بتایا کہ کیسے صرف پہلے اخبار ہوتے تھے، پھر ریڈیو آیا، پھر ٹی وی بھی آیا، اب سوشل میڈیا بھی آ گیا، اب آگے اللہ ہی جانے کیا چیز آ جائیں گی۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی باتیں ہو رہی ہیں، مشین لرننگ کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، روبوٹس کی بات ہو رہی ہیں۔ اب سٹیزن جرنلزم کا پہلو ہے، ہر شہری جو ہے وہ صحافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کئی ایشوز بھی ہیں، پروپیگنڈا ہے، مس لیڈنگ انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، فیک نیوزز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ سب چیزیں کور کریں گے آہستہ آہستہ۔ آپ لوگ صرف اس ٹائم کے لیے یہ بتائیں کہ اخبار کے بارے میں تھوڑا بہت جانا آپ نے، آپ لوگ کا فیوریٹ اخبار کون سے ہے؟ آپ پاکستان میں کس نیوز پیپر کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اور کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی اخبار بتائیں، ریجنل ہو، لوکل ہو یا نیشنل سطح کا ہو، اور کسی بھی زبان کا ہو، انگلش ہو، اردو ہو، سندھی ہو، پشتو ہو، پنجابی ہو، بلوچی یا مقامی زبان کا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ کمنٹ سیکشن میں کریں، ہم اپنا لیکچر یہاں پہ کلوز کرتے ہیں۔